بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی سلمان صدیق, ٹیفٹا کے چیئرمین, سحر طارق, ہیڈ آف پالیسی ونگ میٹھا, ڈسٹنگوشڈ گیسٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ سب کو السلام علیکم. It gives me immense pleasure to be here for a number of reasons. Number one, I am a great fan of IT and communication and the ability and the leverage which IT provides for expanding communication first, and then businesses second, and then links throughout the world. The second, my passion is that there should be women empowerment in Pakistan, جس کے لیے سب سے اچھا ذریعہ is the IT. کیوں سب سے اچھا ذریعہ؟ اس وجہ سے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر یہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے. اس کنزرویٹو سوسائٹی کے اندر اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ لوگ سیکیورٹیز کے اعتبار سے اس معنی کر کے کہ پبلک سپیسز کے اوپر کوئی کنزرویشن کے ذہن میں آتا ہے کہ سیکیورٹی کم ہوگی. اس بات کا امکان ہے کہ لڑکیاں, عورتیں جو پروفیشنل ایجوکیشن میں بھی گریجویٹ کرتی ہیں, وہ جب فیملی شروع کرتی ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ فیملی پر توجہ دیں گی, لہٰذا گھر پر رہیں گی, لہٰذا مین سٹریم فلو آف اکانومی سے وہ دور بھی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے پیشے کو چھوڑ بھی دے دیتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ سے یہ خیال رہا کہ واٹ اے ویسٹ کہ قوم انویسٹ کرتی ہے ان کے اوپر, گورنمنٹ انویسٹ کرتی ہے, ماں باپ انویسٹ کرتے ہیں, سوسائٹی انویسٹ کرتی ہے. کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر ٹرین ہوتی ہے تو اس کے اندر سب کا کنٹریبیوشن ہے, ان مریضوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے جن کو وہ ڈاکٹر اپنے اناڑی پن سے ان کے اوپر تجربہ کر کے سیکھ بھی رہی ہوتی ہے, اور لہٰذا اگر وہ ویسٹ ہو جائے تو بڑا سخت افسوس ہے. تو اب ویری ہائی پرسنٹیج عورتوں کی پاکستان کے اندر جن کو ہائی لیول سکل سیٹس بھی مل گئے, وہ اس کے بعد پروڈکٹیوٹی ان کی مین سٹریم معیشت سے ہٹ گئی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے جس کے اندر کام ہونا چاہیے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عورتیں بھی کام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھیں, بیوی خدیجہ, شی واز اے بزنس وومن, بزنس کرتی تھیں, لہٰذا اسکل سیٹ ہوگا, لہٰذا حساب کا اسکل سیٹ ہوگا, لہٰذا اس بات کا اسکل سیٹ ہوگا کہ کہاں تجارت کرنی ہے, کہاں جانا ہے. تو یہ عورتوں کا اس کے اندر انوالو ہونا, تو پاکستان کی معیشت کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہ کہتے رہے کہ جس قوم کے اندر عورت ساتھ ساتھ نہیں چلے گی وہ ترقی نہیں کر سکتی. تو میرا ایک پیشن یہ بھی ہے کہ عورتوں کی امپاورمنٹ ہو. اچھا, عورتوں کی امپاورمنٹ ایک لفاظی بھی ہے. لفاظی کا مطلب یہ کہ مغرب کے کچھ خیالات ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں امپاورمنٹ. ہم امپاورمنٹ اس کو سمجھتے ہیں جس کے اندر فائنینشیل امپاورمنٹ ہو. اگر فائنینشیل امپاورمنٹ نہیں ہے تو باقی سب ہوا کی باتیں ہیں. دی اونلی وے کہ فائنینشیل امپاورمنٹ عورتوں کا ہو, تو ہم نے ایک چیز کو اور بھی ایڈریس کیا. ہم نے یہ ایڈریس کیا کہ مسلمانوں میں 1400 سال سے عورت کی وراثت کا ایشو سیٹلڈ ہے. دنیا میں وراثت جو ہے, میں تو مثال بھی دیتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر 1904 تک یہ قانون تھا کہ عورت کی کوئی وراثت نہیں ہے. عورت جو ہے جو پروڈیوس کرے گی انکم, وہ اس کی مرد کی انکم ہوگی, عورت خود اپنے مرد کی ملکیت ہوگی. ہم کہاں, ہم جو سب سے ڈیولپڈ موسٹ انلائٹنڈ ریلیجن اینڈ کانسیپٹ کہ 1400 سال پہلے عورت کی وراثت ڈیسائیڈڈ کہ امپاور ہوگی عورت تو اسی طرح سے ہوگی. امپاور آف کورس دوسری طریقوں سے بھی ہوتی ہے. امپاور اس معنی کر کے کہ سوسائٹی کے اندر سیف اسپیسز ہوں, وہ بھی اب عورت کو امپاور کرتے ہیں. تو ہم پیچھے چلے گئے اور مغرب پچھلے 40-50 سال میں عورت کی فائنینشیل امپاورمنٹ میں آگے آیا. تو لہٰذا پاکستان نے, یہ قانون پاکستان میں موجود تھا مگر ہوتا نہیں تھا, اس کو آسان بنایا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں آؤٹ ریچ کے اندر یہ جو دنیا کا نیا نظام ہے یہ تو بڑا اہم ہے. میرے جیسے ملک کے لیے آسانی پیدا کر دی, ورنہ برک اینڈ مارٹر انداز سے اگر کوئی چیز بیچنی بھی ہوتی تھی تو لوگ دکان کھولتے تھے, تلاش کرتے تھے گاہکوں کو, اور باہر کسی ملک میں بھی اگر ایکسپورٹ کر دیا تو وہاں بھی ہول سیلر کو ایکسپورٹ کیا, ریٹیلر, ہول سیلر نے کمیشن بنایا, ریٹیلر نے کمیشن بنایا, پھر گھر تک گیا. یہ زمانہ ایسا ہے کہ ڈائریکٹ فرام بزنس ٹو the
پرسن جو آپ کا خریدار ہے وہاں تک بات پہنچ جائے. لہٰذا میں جو دوسری چیز آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان بڑی تیزی سے بڑھنا چاہیے اور بڑھ رہا ہے اور دنیا میں ضرورت بڑی ہے. آپ نے اس بات کا ذکر سنا کہ ایک یوتھ بلج ہے پاکستان میں, اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا اٹریکشن ہے. اچھا, یوتھ بلج کو اگر ہم نے ایجوکیٹ کر آپ جیسے کاموں میں لگا دیا تو یوتھ بلج ڈیموگرافی کے اعتبار سے بہت بڑا بینیفٹ پاکستان کے لیے بن گیا. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ یوتھ بلج اگلے 15-20 سال کے اندر بینیفٹ بننے کے بجائے یہ برڈن بننے لگے گا, کیونکہ جیسے اولڈ ایج میں جائیں گے اور یہ ان کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہوں گے, یہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے, تو لہٰذا وہ سوسائٹی پر برڈن بنیں گے. تو بے انتہا ضروری ہے. اچھا, یوتھ بلج ایسا ہے کہ دنیا کی رال ٹپکتی ہے پاکستان کی طرف دیکھتے ہوئے. آپ کو یقین نہیں آئے گا, آج بھی میں ہر مہینے ایک میٹنگ کرتا ہوں ہمارے سلیکان ویلی میں جو ڈائسپورا ہے اور ان کی ضروریات کے اعتبار سے ہر مہینے. تو آج بھی وہ میٹنگ ہے رات کو جو پاکستان کا امبیسڈر جو واشنگٹن میں وہ ارینج کرتا ہے اور جو بڑے بڑے آئی ٹی کے بزنس مین ان سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جتنے پروڈیوس کر لیں ہم رکھنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں 1-1 لاکھ کے لیے ان کا آفر ہے, ایک کمپنی کا جو پاکستانی زون کرتے ہیں کہ 1 لاکھ آدمی آپ آج ہمیں دے دیجئے ہم رکھ لیں گے. تو لہٰذا ہمارا سب سے بڑی ذمہ داری از پروڈیوسنگ دی اسکل سیٹس ایٹ آل لیولس. اچھا, اسکل سیٹس کی کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھو, پاکستان نے جو پچھلے زمانے کے اندر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اندر ایک غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ایجوکیشن سب کو پرووائڈ نہیں کی, تو ہم نے را لیبر ایکسپورٹ کی. اچھا, را لیبر از دا لوئسٹ لیول آف فنکشننگ اینڈ دا لوئسٹ لیول آف پے اسکیل. تو لہٰذا را لیبر کو پہلے ہم سوچتے تھے جو پرانا اسکل سیٹ تھا جس کا علی سلمان آپ نے ذکر کیا کہ پلمبر کو پلمبنگ سکھا دو, الیکٹریشین بنا دو, لوگوں کو ڈرائیور بنا دو, 5, 6, 8, 10 اسکل سیٹس تھے جو ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو ہم دیتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہم نے نیش پوری کرنی ہے. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ایڈلٹس ہو گئے ہیں مگر ان کی ایجوکیشنل سکلز نہیں ہیں, تو وہاں پر ہم نے وہ را لیبر کے اسکل سیٹ امپروو کرنے کی بات کرنی ہے. اس کے بعد نیکسٹ لیول آیا جن کو پارشل ایجوکیشن ملی, جو تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں, حساب کتاب سمجھ لیتے ہیں, ان کے ساتھ نیکسٹ لیول کا اسکل سیٹ. جو میٹرک کر لیں, مڈل پاس کر لیں, انٹرمیڈیٹ کر لیں, ان کا اسکل سیٹ لیول اور بڑھ جاتا ہے. لہٰذا پاکستان نے ایک بہترین کام کیا تھا. نمبرز آر اسٹانشنگ. میں نمبرز آپ کو ضرورت بتا دوں. ضرورت پچھلے دنوں مجھے یہ اندازہ ہوا اور میں جو پڑھتا رہتا ہوں اس سلسلے میں کہ کہاں کتنی ضرورت ہے, تو آئی واز ویری امپریسڈ بائی دا نمبرز وچ آر نیڈیڈ. 2030 تک تصور کریں گا, 2030 تک سائبر سیکیورٹی کے اندر دنیا کو 4 کروڑ لوگ چاہیے. کہاں سے آئیں گے؟ اٹس امپاسبل. چائنا اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. تو یہ پاکستان کے اندر ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم یہ اپارچونیٹیز کریٹ کریں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد کی بات کریں. پہلے انٹرمیڈیٹ, ماشاءاللہ بہت ساری لڑکیاں جو انٹرمیڈیٹ ہوں گی یا میٹریکولیٹ ہوں گی یا ایون بیچلرز کیا ہوا ہوگا, تو ان کو آپ نے ایک طریقہ کار وضع کیا, ٹیفٹا نے مل کر اور میٹا کے ساتھ ایک طریقہ کار وضع کیا کہ ان کی اسکل سیٹ بڑھایا, ان کو بتایا دروازہ کیسے مارکیٹ کا کھول سکتے ہیں تھرو فیس بک اینڈ انسٹاگرام اینڈ واٹس ایپ, کیسے دروازہ کھول سکتے ہیں, وہ دروازہ کھولنا آپ کو سکھایا. آپ کو ان کو یہ سکھایا کہ پہچان لو کہاں اپنی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کر سکتے ہو. گڈ, بٹ نمبرز آر لٹل. میں تو کہہ رہا ہوں, آج میں نے ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے پاکستان میں, ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر میں نے بات کی کہ وی نیڈ نمبرز. اچھا, اور یہ جو ٹریننگ ہے اس کے اندر تو بڑی دیکھیں, اس کے اندر ورچوئل ٹریننگ پروپورشن جو ہے ان میں سائبر کے اندر, آئی ٹی کے اندر تو 100% ورچوئل ہو سکتا ہے. اچھا, ورچوئل کا مطلب یہ کہ نہ آپ کو یونیورسٹی چاہیے, نہ آپ کو بلڈنگ چاہیے, آپ نے تو صرف ڈائریکٹلی ایکسیس کرنا ہے انڈیویجولس کو. آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے آج 10,000 کرتے ہیں, کل 20,000 کر دیجئے, آپ کے ریسورسز پر کیا فرق پڑا. تو ٹوڈے ان دا مارننگ آئی ہیڈ اے میٹنگ ود دا ورچوئل یونیورسٹی جو لاہور میں ہے, فیڈرل یونیورسٹی ہے, اور ان کو ہمارے کہنے سے جب سے میں آیا ہوں 28,000 ایڈمیشنز رہتے تھے وہ 2018 میں,
آج آئی واز سو پراؤڈ ٹو لرن کہ 55,000 ایڈمیشن لیے انہوں نے. دیز آر دا نمبرز وچ آئی ایم ڈپینڈنگ آن یو, میٹا ایز ویل ایز ٹیفٹا اینڈ ادر کوآپریشنز. یہ نمبرز آپ کے لیے تو یو پریس اے بٹن, آپ کے نمبرز تو پریس آف بٹن سے چلتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پر دیٹ یونیورسٹی ہیز ناٹ آسک فار اینی فنڈنگ ٹو وین اٹ وینٹ فرام 28,000 to 55,000. They didn't ask for any funds and they're providing very good education but at the lowest cost in Pakistan. میں اس کے بعد تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے آپ نے یہ کہا کہ 10,000 is also not satisfactory. آپ کو دیکھو ایک تو آپ کی بات پہنچنی چاہیے. اتنی عورتیں جتنی ماشاءاللہ یہ لڑکیاں ہیں ایسی بہت ساری ہیں جن تک آپ پہنچے ہی نہیں ہیں بس, ہے نا. اچھا فیس بک خود اور میٹا خود ایک ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم ہے. یو کین ایڈورٹائز یور سیلف, اٹ از دا لیسٹ ایکسپینسو ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم. یو کین ایڈورٹائز یور سیلف واٹ یو آر ڈوئنگ. تو مجھے تو 10,000 سے کوئی خوشی نہیں ہوئی, البتہ فرام 3,000 اٹ از بیٹر, بٹ لیٹ می سے کہ آئی وڈ لک فار 20,000 50,000 پاسبلٹیز ہیئر. تو لہٰذا دیٹس ون آف یور ٹاسک ٹو لک ایٹ دیٹ اینڈ دیٹس دا ٹاسک آئی ایم گیونگ ٹو ایوری یونیورسٹی ان پاکستان. یہاں ایک فیس بک میں تو اور میٹا میں تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگا, یہاں ایک انرشیا ہے. لوگ جب موو کرتے ہیں اپنی اسٹیبلش سوچ سے, ان کو اٹھا کر کسی نیکسٹ لیول پر جانے میں بڑا انرشیا ہے. یو کین ناٹ امیجن ایون وائس چانسلر سٹنگ آن اوکیزنس ٹیل می کہ جی کوالٹی خراب ہو جائے گی اور ایگزامینیشن کیسے ہوگا. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو سب چیزیں مینٹین کی جا سکتی ہیں, ورچوئل فیکٹرز بڑھائیں. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نرسنگ, پاکستان کو 9 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اس وقت 2 لاکھ ہیں. ہمارا پروڈکشن ریٹ 30,000 پر ایئر ہے. ہم 9 لاکھ تک جب تک پہنچیں گے, جب تک تو 2040 ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا ورچوئل کمپوننٹ نرسنگ کا از اباؤٹ 70%. تو اگر ہم ورچوئل کمپوننٹ ہینڈل کر لیں تو فزیکل کمپوننٹ کے اندر ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں کہ ہم نمبرز چینج کریں. تو ایسے ہی بہت سارے ایریاز ہیں, اور یہ بہت سارے جابز ہیں جو اگلی دنیا کے حوالے سے 10 سال بعد جو جابز ہیں وہ ہیومن انٹریکشن کے جاب جو ہیں وہ سیکیور ہیں. نرسنگ از اے ویری سیکیور جاب کمپیئر ٹو ایون ریڈیولوجسٹ. ریڈیولوجسٹ سے زیادہ سیکیورٹی نرسنگ کے اندر ہے کیونکہ یہ ہیومن انٹریکشن کے جابز ہیں. پاکستان نے ایک بہت بڑا کام کیا جس انداز سے ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی پاکستان کو سیلویج کرے گا. پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجیے, یہ برک اینڈ مارٹر ایکسپورٹس جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ایک کمپنی کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے فیزیبلٹی بناؤ, انڈسٹری سیٹ اپ کرو, بینک سے لونز لو, اور 7-8 سال کے اندر وہ پروفیٹیبلٹی پر آئے گی. آج لگے گی, آہستہ آہستہ پروفیٹیبلٹی پر آئے گی. آپ لوگ تو صبح تیاری کریں گے اور 6 مہینے بعد یو ول بی ریڈی ٹو مارکیٹ یور پروڈکٹس اینڈ یور سیلف ڈائریکٹلی ٹو دا کنزیومرز ان دا ورلڈ. تو آئی بلیو یہاں سب سے زیادہ بڑی چینج کا امکان ہے. تو پاکستان منسٹری آف انفارمیشن نے ایک ڈیجی اسکلز پروگرام شروع کیا. ڈیجی اسکلز پروگرام از سملر ٹو واٹ یو آر ڈوئنگ. اس ڈیجی اسکلز کے اندر انہوں نے کہا کہ جو میٹریکولیٹ ہیں, جو ایف ایس سی ہیں, ایون جو بی ایس سی ہیں, وہ اس میں شریک ہوئے. ان کو فیز 1 سے وہ 4 مہینے کا تھا شاید, فیز 1 سے گزار چکے ہیں. ڈو یو نو دا نمبرس؟ آئی ایم سو ہیپی ٹو نریٹ دم ٹو یو کہ 22 لاکھ لوگوں نے وہ پروگرام کیا. اچھا کوئی برک اینڈ مارٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یو آر سٹنگ ان فرنٹ آف یور کمپیوٹر, یو آر لرننگ اینڈ یو آر پاسنگ دی ایگزام. تو 22 لاکھ لوگوں نے کیا جس میں سے 16 لاکھ نے اس کو پاس کر لیا. اچھا اب نیکسٹ لیول ہم چاہتے ہیں کہ وہ 16 لاکھ جو ہیں وہ اب ڈیجی اسکلز پروگرام نمبر 2 پر جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے پاکستان, آئی ایم لوکنگ ایٹ کوالٹی ایز ویل ایز نمبرز. کوالٹی آئی ایم شیور, آئی ایم سو مچ اویئر آف آئی ٹی کہ یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ آئی ٹی کے ذریعے جائیں گے. اسی طرح سے وومن امپاورمنٹ کے اندر دیکھو, دس از اے ہول اسپیکٹرم آف وومن امپاورمنٹ. وومن امپاورمنٹ کے اندر فائنینشیل انکلوژن کے لیے بے انتہا ضروری ہے. جیسے احساس پروگرام, احساس پروگرام میں ڈسبرسمنٹ ہوا ٹو دا لوئسٹ سیکٹر آف وومن, اور وہ ڈسبرسمنٹ مثال کے طور پر 12,000 دیے گئے. اچھا جو عورت 12,000 لینے گئی اس نے ٹیکسی کی, 500 روپے ٹیکسی میں خرچ ہوئے, 500 روپے میں واپس آئی مثال کے طور پر, اور پھر جیسی کیش لے کر گھر پہنچی تو اس کے میاں نے کہا, اس کے بھائی نے کہا, اس کے بیٹوں نے کہا وہ 12,000 روپے اسی وقت کچھ 4,000 میں رہ گئے. تو اب یہ کام شروع کیا کر رہے ہیں
کہ ڈائریکٹلی اس کے بینک اکاؤنٹ میں جائے، تاکہ وہ فزیکل کیفیت، اور وہ فزیکل کیفیت میں دیر از اے ہسلر ایوری ویئر، مطلب باہر وہ پہنچتی ہے، انتظار کر رہی ہے لائن میں، کوئی آدمی آتا ہے کہ میں تمہیں 500 روپے کے اندر یہ کرا دیتا ہوں، وہاں یہ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو کٹ شارٹ کر کے ڈیجیٹل ایبلٹی آف فائنینشیل ٹرانزیکشن جس انداز سے عورت کو امپاور کرے گا تو شاید بہت کم چیزیں لوگوں کو امپاور کر سکتی ہیں۔ تو وی آر آن دیٹ ریٹ، آسان اکاؤنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ بٹ دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، آئی ایم سرپرائز اینڈ آئی وانٹ یور ہیلپ، وہ یہ ہے ٹیفٹا اینڈ فیس بک بوتھ، کہ دا گورنر آف اسٹیٹ بینک ہیز بین ٹیلنگ می فار اے ایئر ناؤ کہ جتنے پیسے عورتوں کو لونز کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کا 2-4% عورتیں بھی نہیں آئیں۔ اچھا دیٹس بگ نیوز فار می، کہ بھائی 2-4% بھی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ عورت گھبراتی ہے، مرد بھی گھبراتے ہیں۔ میں کسی کو یہاں پہ کہیے کہ بینک سے جا کر لون لو تو وہ بھی پریشان ہوگا کہ فیزیبلٹی کون بنائے گا، کیسے ہوگا، کتنے مجھے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ان کو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ انگلی پکڑ کر اگر پہلی منزل پر پیسہ ہے تو وہ سیڑھیوں پر سے لے جانا ہے آپ نے کہ یہ تمہیں امپاور کرے گا۔ آپ کے یہاں اسکل سیٹ آیا اور لونز، کامیاب جوان کے ساتھ آپ کا جو کولیبریشن ہے، ہنرمند پاکستان کے ساتھ جو کولیبریشن ہے، تو کم سے کم ان 3000 کے لیے تو آپ نے کر ہی لیا، مگر اور بہت سارا ایریا ہے جس کے اندر وی نیڈ دیٹس دا گیپ۔ دا گورنمنٹ ہیز میڈ دا فنڈز اویلیبل بٹ وی آر ناٹ ٹیکنگ دا وومن رائٹ اپ ٹو دا فنڈ وچ از اویلیبل۔ تو ایک اس چیز کے اوپر بھی علی سلمان صاحب آپ بھی توجہ دیں۔ پھر اور بھی بہت ساری اپورچونیٹیز ہیں، مثال کے طور پر امیزون ہیز اوپنڈ اپ ٹو پاکستان، تو جو ویلیو ایڈڈ، یہ دیکھو بچیوں جو آپ کر رہی ہیں اور سیکھ رہی ہیں، دس از ویلیو ایڈیشن، اس میں ایک اسکل سیٹ آپ کا ہے، یہ ویلیو، آپ کوئی کڑھائی سلائی کر رہی ہیں، اچھا یہ ٹریڈیشنل ٹریڈز ہیں، مگر بچوں اور بھی بہت ساری ٹریڈز ہیں، یہ ٹریڈیشنل ٹریڈز ہیں۔ آپ کامیاب جوان کے پلیٹ فارم پر جائیں اور ویب سائٹ پر جائیں تو 200 فیسیبلٹیز وہاں پر موجود ہیں، جس کے اندر آف کورس آپ نے یہ بیوٹی پارلر کھولا، یہ جو آپ کی ریئل ٹریڈیشنل اسکل سیٹس ہیں، اس کے علاوہ بھی اپورچونیٹیز بہت ساری ہیں۔ تعلیم دینا بچوں کو، ہندوستان نے 15-20 سال پہلے شروع کر دیا تھا کہ جی بچے دنیا بھر میں ہوں ان کی ٹیوشن وہ وہاں پر کرتے ہیں۔ یہاں پر ٹیچرز نے شروع کیا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے بچوں کو اردو سکھانا، قرآن سکھانا، اینڈ دے آر ارننگ اے لاٹ۔ تو اس کا کیفیت یہ ہے کہ دیز آر ناٹ دا اونلی اسکل سیٹس، دے آر مینی مور، جس کے اندر عورتیں اپنی اسٹرینتھ تلاش کر سکتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکل سیٹس کے اندر ایک اور اسکل یونیورسٹی اسلام آباد، ان کو بھی نمبرز کے اعتبار سے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے پہلے 600 کی بات کی کہ ہر سال 600 کریں گے، میں نے کہا یار کوئی نمبر ہے، پھر وہ 1000 پر آئے، میں نے کہا یہ کوئی نمبر ہے یار، ہے نا، کم سے کم 8-10 ہزار سے کم پر تو پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بات بھی مت کرو۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دوز نمبرز ہیو ٹو گو اپ۔ آئی بلیو ویری اسٹرانگلی کہ پاکستان کے لیے یہ کیٹاپلٹ کا کام کر رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے جمپنگ بورڈ ہے۔ آئی ٹی کی اپورچونیٹیز جو ہے یہ جتنی تیزی سے، اچھا، اور لیڈرشپ، لائک آئی ایم سو پراؤڈ آف علی سلمان، آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، ویری گڈ۔ لیڈرشپ جب گائیڈ کرتی ہے، لیڈرشپ ہی گھسیٹ کر لے جاتی ہے، تو آپ دیکھیں یہ بہت سارے اسکل سیٹس اویلیبل تھے، کمیونیکیشن ایبلٹیز اویلیبل تھیں۔ مثال کے طور پر ڈسٹنس لرننگ کے اوپر میں نے 2007 کے اندر آئی اسپوک ان چائنا شنزن کہ جی ڈسٹنس لرننگ ہو جائے، جو ڈینٹسٹ یہاں پاکستان میں ہے اگر اس کو آج ہی وہ لیکچرز مل جائیں جو کسی ویسٹرن یونیورسٹی میں مشیگن میں سے ہوتے ہوں، تو کتنی جلدی پاکستان کا ڈینٹسٹ، اس کو باہر جانا بھی نہیں پڑے گا، ہی ول بی ایز گڈ ایز اینی ڈینٹسٹ اینی ویئر ایلس۔ تو کب سے موجود ہے، خان اکیڈمی ایک موجود ہے یو ایس کے اندر جو ورچولی بچوں کو ٹرین کرتی ہیں۔ ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں تو بھوک تھی نا، وی سلیپٹ اوور اٹ۔ جب تک کووڈ نے ہمارا حلق کھول کر انڈیلا نہیں کہ بھئی ورچوئل لرننگ اور ٹریننگ ہو سکتی ہے، جب تک ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا، اور ابھی بھی ایکسیپٹنس میں دے رہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ملک وہ ترقی کرتے ہیں جو ٹرینڈز کو پہچانتے ہیں، اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ دیر آر ٹریمینڈس نمبر آف اپارچونیٹیز وچ دنیا مانگ رہی ہے، دنیا
پر دنیا تیار ہے. یو کانٹ امیجن. پہلے میں سوچتا تھا کہ میں ان جو ڈائسپورا والا گروپ ہے جو سلیکان ویلی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ کہیں گے کہ یہ بڑی محنت کرنی پڑے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. یو کانٹ امیجن ہاؤ ایکسائٹیڈ دے آر. وہ جو وائبرنسی ہے وہ ان کے پاس سب سے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کرو یہ کرو, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا دا ورلڈ از اوپن. I must congratulate TEFTA, I must congratulate Meta, I must thank all those who have sponsored such initiatives. But along with these initiatives, we want numbers from you. So thank you, ladies and gentlemen.